اللہ۔ رمضان شریف کے حوالے سے آج میں نے ایک منتبت میں رمضان شریف کے اوپر کلام لکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس کلام کو پڑھ کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی آمد آمد ہے، رمضان کی آمد آمد ہے، ہر مومن سرشار ہوا ہے۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، ہر مومن سرشار ہے، آمد رمضان ہے۔ روزہ دار ہر طرح سے تیار ہے، جان لو مومنوں آمد رمضان ہے۔ روزہ دار ہر طرح سے تیار ہے، جان لو مومنوں آمد رمضان ہے۔ سحری کا وقت ہوگا، برکتوں کا نزول بھی، سحری کا وقت ہوگا، برکتوں کا نزول بھی، جان لو مومنوں آمد رمضان ہے، جان لو مومنوں آمد رمضان ہے۔ افطار کر کے مومن دعا جو کریں گے، افطار کر کے مومن دعا جو کریں گے، قبول ہوگی فوراً آمد رمضان ہے، قبول ہوگی فوراً آمد رمضان ہے۔ بعد نماز عشاء تراویح بھی پڑھیں گے، بعد نماز عشاء تراویح بھی پڑھیں گے، کتنا بڑا انعام ہے آمد رمضان ہے، کتنا بڑا انعام ہے آمد رمضان ہے۔ دعا ہے یہ ہاشمی کو بھی ہو نصیب، دعا ہے یہ ہاشمی کو یہ ہو نصیب، رحمتوں کا مہینہ آمد رمضان ہے، رحمتوں کا مہینہ آمد رمضان ہے۔ نہایت واجب الاحترام بزرگ و عزیز دوستو، اللہ جل مجدہ کریم کی حمد و ثنا، نعت سید انبیاء خیر الورا مولا کل ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا محدود درود سرور کائنات فخر کائنات تاجدار ابو عجم بے قصوں کے قص بے بسوں کے بس بے چاروں کے چارہ بے کاروں کے کار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور نیکیوں کا انبار اکٹھا کرنے کا مہینہ، نیکیوں کی جو اصل حقیقت ہے اس کو معلوم کرنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ نیک اعمال عام دنوں میں بندہ کرتا رہتا ہے، 11 مہینے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اب جو نیک اعمال بندہ کرے گا نا اس کا اجر بھی دگنا تگنا ہوتا چلا جائے گا۔ تو رمضان المبارک اپنے اندر بے شمار رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں، شان و شوکت لے کر آ رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس ماہ رمضان میں اپنے
اعمال کو ٹھیک طریقے سے ادا کر کے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پورا رمضان کیا پورا سال درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، رمضان المبارک میں آمد ہے، اور اس کا پہلا اشرا کہتے ہیں پہلے 10 دن، اسے کہتے ہیں پہلا اشرا، 10 دن پہلے رحمت، اگلے 10 دن بخشش و مغفرت، اور اس سے اگلے یعنی آخری اشرا اسے کہتے ہیں دوزخ سے آزادی کا اشرا، پروانہ آزادی، مغفرت سے ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے کو آزادی عطا فرماتا ہے دوزخ سے۔ یہ اشرا آ رہا ہے، یہ 3 اشرے آ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رمضان المبارک سے پہلے شعبان المعظم میں ہی رمضان کا انتظار فرمانا شروع کر دیتے، اور ایک حدیث پاک سنا تھا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، میرے صحابہ جب شعبان کی آخری تاریخیں شروع ہو جائیں تو دن گننا شروع کر دیا کرو، اس لیے کہ میرے رب کا مہینہ رمضان آ رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس کے اندر ہمارے اسلاف میں سے کئی ایسی اعلیٰ ہستیوں کا وصال کیا، جن میں 3 رمضان المبارک سیدۃ النساء خاتون جنت لخت جگر رسول جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی ہے، 3 رمضان المبارک، اور 11 رمضان المبارک خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے۔ 17 رمضان المبارک اما عائشہ صدیقہ عتیقہ امہات المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے، اور 17 رمضان المبارک کفر و اسلام کی پہلی جنگ، مارکہ حق و باطل، جنگ بدر، مسلمانوں کی اور کافروں کے درمیان جو پہلا مارکہ ہوا وہ 17 رمضان المبارک ہوا۔ 21 رمضان المبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اسد اللہ غالب امام المشارق والمغارب چوتھے خلیفہ راشد آپ کا یوم شہادت بھی ہے، اور رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر بھی ہے، قدر والی رات بھی ہے۔ یہ رمضان اپنے اندر کتنی بہاریں لے کر آ رہا ہے، کتنی خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اس رمضان کو پائیں گے۔ سوچیں وہ بھی لوگ ہوں گے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس بار رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، جو پچھلے رمضان کے جمعوں پر ہمارے ساتھ تھے اس بار موجود نہیں۔ دعا کریں اللہ ان سب کی بخشش فرمائے۔ میرے دوستو، یہ ماہ مقدس جو آ رہا ہے یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں قرآن بھی نازل ہوا۔ قرآن کہتا ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں قرآن نازل کیا۔ میرے دوستو، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جائے۔ یہ میں نہیں، جناب رحمت للعالمین کا فرمان ہے۔ مصباح شریف کی حدیث پیش کر فرمایا کہ نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جائے گا، اور فرضوں کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جائے گا۔ اور جو روزہ دار روزہ رکھ کے سو جائے، فرمایا اس کا سونا تسبیح پڑھنے کے برابر ہو جائے گا۔ اور جو تسبیح پڑھے گا، اگر وہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہے گا، اللہ کی حمد بیان کرے گا، اسے 1,00,000 سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہوگا۔ یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ آ رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کو شہر رزق بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ رزق تقسیم کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے پاس سحری افطاری میں بے شمار
ہماری سوچ سے بڑھ کے رزق موجود ہوتا ہے، اور ہم اس وقت بھی خدا کا شکر ادا نہ کریں تو پھر کب کریں گے؟ رزق اتنا زیادہ ہوتا ہے، رمضان کے اندر ہر بندہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی بیٹھ کے افطاری چلے جائے، تو افطاری اتنی زیادہ ہو گئی ہے، کوئی آئے تو صحیح میرے ساتھ بیٹھ کے دو لقمے کھا لے۔ سحری کرنا، افطاری کرنا میرے آقا کی سنت ہے، آپ کے اصحاب کی سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے شعبان کے آخری جمعہ پہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آج بھی شعبان المعظم کا آخری جمعہ المبارک ہے، اور آج اس کی 26 تاریخ ہے۔ 3 یا 4 دن کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ نصیب فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز منبر پر جلوہ فروز ہوئے، اور وہ روز جمعہ المبارک کا روز تھا اور شعبان کا آخری جمعہ تھا، اور اس شعبان کے آخری جمعے میں میرے آقا نے فرمایا، میرے صحابہ آج میں تمہیں ایک ایسے مہمان کے آنے کی خبر نہ سناؤں جس کی خبر سن کے تمہارا دل باغ و باغ ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا، او میرے غلاموں، وہ دیکھو آ رہا ہے۔ حضور کے حدیث کے الفاظ پہ غور کیجیے۔ حضور نے فرمایا، وہ دیکھو آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ کیا آ رہا ہے؟ کوئی وحی جبریل لے کے نازل ہونے والی ہے، کوئی پیغام ڈائریکٹ آ رہا ہے، کوئی ایسا حکم نازل ہونے والا ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے، کون آ رہا ہے؟ کوئی مہمان آ رہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، ہاں مہمان رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ اس کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ عشرہ نجات ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے ایک ایسی رات بنا رکھی ہے جس رات کا نام لیلۃ القدر ہے۔ پھر فرمایا، وہ رات 1000 مہینے سے افضل رات ہے، جو بندہ اس رات کو عبادت کر لے گا 1000 مہینے سے افضل رات کا ثواب پا لے گا۔ پھر فرمایا، وہ مہینہ سایہ فجر ہو رہا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ روزے دار کو حکم دے گا کہ راتوں کو قیام کرو، اور تمہارا یہ قیام نفلی قیام فرمایا اللہ کو اتنا پیارا ہوگا، اتنا پیارا ہوگا کہ اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا۔ حدیث پاک کا اگلا حصہ فرمایا کہ جنت کے 7 دروازے کھول دیے جائیں گے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، حدیث کے لفظ ہے، میرے آقا نے فرمایا شیاطین کو جکڑ لیا جائے گا، شیطان قید کر لیے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ روزہ دار جب افطار کرے گا اس کو بڑا ثواب ملے گا، لیکن جب وہ افطار کرائے گا تو اللہ اس کے گناہ معاف فرمائے گا۔ افطار کرانے والے کو کتنا ثواب ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ افطار کرنا ثواب ہے، لیکن جب روزہ رکھ کے افطار کروایا جائے فرمایا اس کو دگنا ثواب ہے، اس کو ایک روزے کا نہیں بلکہ 2 روزوں کا ثواب ہے۔ حضور کے کچھ صحابہ ایسے تھے جو غریب تھے۔ آج ہمارے اس معاشرے میں کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ نے حدیث تو بیان کر دی کہ افطار کرانے کا بڑا ثواب ہے، وہ بندہ جنت میں جائے گا، پر کوئی غریب بندہ ہوگا اگر اس کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ میں کیسے افطار کراؤں، میں تو غریب بندہ ہوں، میرے پاس اتنے لمبے چوڑے دسترخوان لگانے کا بندوبست نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، ہم میں کوئی ایسے بھی ہیں جو اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، خرچہ برداشت نہیں کر سکتے، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا نہیں کھلا سکتے، ہم میں غریب لوگ موجود ہیں، اگر ہم افطار کروانا چاہیں تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے کسی کو ایک گھونٹ دودھ کا پلا دو تمہیں بھی اللہ ثواب عطا فرمائے۔ کسی کو ایک گھونٹ دودھ کا پلا دو، اور پھر فرمایا اگر وہ بھی نہیں ایک کھجور کھلا دو، پھر بھی اللہ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے۔
فرمائے گا. پھر فرمایا اگر وہ بھی تمہارے پاس میسر نہیں، اپنے ہاتھ میں پانی کا گھونٹ لو اور روزہ دار کے منہ میں ڈال دو، اس کو افطاری کرا دو. جناب رحمت للعالمین نے فرمایا کہ وہ بندہ بھی جنت میں جائے گا. حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جو مالک اپنے ملازم کی نوکری میں تخفیف کرے گا، اس کے کام کے ٹائم میں کمی کر دے گا، یعنی اس کو جلدی چھٹی دے دے گا، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا. اور فرمایا کہ آسمان کے دروازے سارے رحمت کے کھول دیے جائیں گے، دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے. شیطان پورا مہینہ چلاتا رہے گا، شور کرتا رہے گا، لیکن رب فرمائے گا شیطان تیل چڑھنے والی نہیں، آج میں اپنے بندوں سے راضی ہوں. آج دیکھو مشتے کس طرح پھول نظر آ رہی ہیں، آج کس طرح رمضان میں بہاریں نظر آ رہی ہیں. دوستوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بے شمار فضائل بیان کیے، حتیٰ کہ فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، جس رات چاند طلوع ہوتا ہے، جسے ہم چاند رات بھی کہتے ہیں، جس رات نماز تراویح شروع ہوتی ہے، روزہ نہیں ہوتا، اس سے اگلے دن روزہ ہوتا ہے. فرمایا تو جب چاند نظر آتا ہے رمضان کا، پہلی رات آتی ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں جنت جو تم نے سجا رکھی ہے نا وہ کھول دو. یا اللہ کیوں؟ فرمایا وہ وقت آ گیا ہے کہ اب میرے بندے میری رضا کے لیے روزہ رکھیں گے، بھوک پیاس برداشت کریں گے. عید چاند رات کو جب عید والی رات آئے گی، میں اپنے بندوں کو جنت میں داخل کروں گا، اپنے بندوں کو جنت عطا کروں گا. میرے دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیے. فرمایا جب رمضان چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً ہی عید والے دن ہی فرشتوں کو حکم دیتا ہے فرشتوں آئندہ رمضان آنے سے پہلے پہلے جنت کو پھر سجانا چاہتا ہے. 11 مہینے جنت سجائی جا رہی ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ جنت کو اور کیسے سجائیں؟ اس جنت کو پہلے تو نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، اس کے اندر نہریں جاری ہیں، اس کے اندر حسینوں جمیل پھول پھل موجود ہیں، اس کے اندر حور و غلمان موجود ہیں، اس کے اندر بہاریں موجود ہیں، اس کے اندر ہر موسم کا پھل موجود ہے. اے اللہ اب اس سے زیادہ جنت کو کیا سجایا جائے؟ آپ فرماتا ہے فرشتوں میں نے تمہیں حکم دیا ہے زیادہ سے زیادہ جنت کو سجاؤ، کیونکہ یہ جنت عام لوگوں کے لیے نہیں بلکہ روزہ داروں کے لیے بنائی گئی ہے، روزہ داروں کے لیے بنائی گئی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار اللہ کی بارگاہ میں اتنا قبول ہے. فرمایا کہ جب وہ صبح سحری کرتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھانا برکت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہو رہا تھا، سحری کا وقت تھا، جناب رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے تھے، اور آواز یہ ابو ہریرہ کدھر جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ مسجد جا رہا ہوں. فرمایا سحری کیا یا نہیں کی؟ یا رسول اللہ بھوکا ہوں، غریب آدمی ہوں، کھانا نہیں ملا. میرے آقا نے فرمایا آپ برکت والا کھانا کھا لیں. جو بندہ فخر سے کہتا ہے میں نے آج 8 پہلیہ روزہ رکھا ہوا ہے، آج بغیر کھائے پیے رکھا ہوا ہے، میرے آقا کو یہ بات پسند نہیں ہے، حضور کی سنت کے خلاف ہے. یہ ارادہ بات ہے کہ مجبوری ہے، اس کی آنکھ نہیں کھلی، وہ روزہ رکھ دیا اس نے، اور اس نے رات کو نیت کی ہوئی کہ میں صبح روزہ رکھوں گا. آنکھ اس وقت کھلی جب اذان فجر ہو گئی، جب فجر کا وقت بھی چلا گیا. فرمایا یہ ایک لازہ بات ہے، لیکن اگر وہ جان بوجھ کے سحری نہیں کرے گا، حضور نے فرمایا وہ گنہگار ہے، اس نے جان بوجھ کے میری سنت کو ترک کیا ہے. فرمایا سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے. اور آپ کی سنت مبارک یہ ہے کہ حضور سحری کے وقت تا قدر میں کھجوریں تناول کرتے، تا قدر میں 1 3 7 یہ روایات میں 1 3 یا 7 یہ تا قدر میں سحری کے وقت کھجور کھانا سنت مصطفیٰ. اور افطاری کے وقت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے افطار روزہ فرماتے. اور رمضان المبارک کے انشاءاللہ پہلے جمعے پہ سحری افطاری کے مسائل بیان کیے جائیں گے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ باقی رہ جاتا ہے. یہ ہر سال یہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں، لیکن افسوس ہم غور نہیں کرتے. تو میرے دوستو رمضان المبارک
وہ مہینہ ہے جس کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے پہلے حصے کو رحمت کہہ رہا ہے، دوسرے حصے کو مغفرت بنا رہا ہے، تیسرے حصے کو دوزخ سے نجاتی کا پروانہ مل رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، ایک صحابی آگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزے رکھو، یہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے، اور ان کی نوعیت کچھ اور تھی، ان کے روزہ رکھنے اور افطار کرنے کا جو ٹائم تھا، وقت تھا، وہ کچھ اور تھا۔ کچھ نبی ایسے گزرے ہیں جن کی امت میں روزے مخصوص دنوں میں آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ ہر مہینے جو روزے رکھتے وہ آخری 3 راتوں کا روزہ رکھتے، 27ویں، 28ویں اور 29ویں۔ اگر 30ویں ہوتی تو 4 راتوں کا روزہ رکھتے۔ اور ایک امت گزری حضرت یوسف علیہ السلام کی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر مہینے کے 11 روزے رکھتے۔ اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی امت کے بارے میں آتا ہے آپ ایام بیض کے روزے رکھتے تھے۔ ایام بیض کسے کہتے ہیں؟ چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ جب چاند پوری آب و تاب میں ہوتا، اس وقت آدم علیہ السلام ان کی امت روزہ رکھا کرتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اتارا گیا تو آپ کا جسم مبارک نورانی جسم تھا، لیکن زمین کی آب و ہوا کی وجہ سے وہ گندمی ہو گیا۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے جسم کو دیکھا تو عرض کی باری تعالیٰ جب میں جنت میں تھا تو میرا جسم نور علی نور تھا، سفید تھا، گورا تھا، اب یہ جسم کا رنگ کیوں تبدیل ہو گیا؟ کاش میرا وہی رنگ دوبارہ آ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا آدم چاند کی 14ویں، 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا روزہ رکھا۔ پہلا روزہ رکھا تو جسم کا ایک حصہ سفید ہو گیا، دوسرا رکھا دوسرا حصہ سفید ہو گیا، تیسرا رکھا سارا جسم سفید ہو گیا۔ تو یہ روزے آدم علیہ السلام پر اور ان کی امت پر فرض کر دیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر 40 روزے فرض ہیں، ہم 30 یا 29 نہیں رکھ سکتے، آپ کی امت کے لوگ 40 روزے ادا کرتے ہیں۔ ان میں بھی کوئی ایسے ہوں گے جو چھوڑ دیتے ہوں گے، لیکن ان کے روزے کا حال یہ ہے کہ جب تک وہ جاگتے رہے کھاتے پیتے رہتے ہیں، جب وہ سو کر اٹھتے ہیں پھر وہ کھاتے پیتے کچھ نہیں، پھر سورج غروب ہونے تک بغیر کھائے پیے، جسے ہم 8 پہری روزہ کہتے ہیں، وہ اس طرح کا روزہ رکھتے ہیں، ان کے اندر سحری کا تسلسل نہیں ہے۔ اور جب رمضان شروع ہوا اس وقت بھی ہمارے روزے بھی اسی طرح سے مسلمانوں کے سحری کرتے کوئی نہیں تھے۔ کیوں؟ سحری کب شروع ہوئی؟ ایک چند روز گزرے رمضان مبارک کے، ایک صحابی انصاری صحابی تھے، وہ سارا دن مزدوری کر کے آئے، گھر آئے، ابھی کھانا تیار نہیں ہوا تھا، مغرب کا وقت تھا، انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کی نیت سے سو گئے اور گھر والوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ صبح ہو گئی، صبح پھر مرینے پیٹ بغیر کھائے پیے پھر مزدوری پہ چلے گئے اور بیمار رہنے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ فرمایا محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ میں نے رمضان المبارک کے اس مہینے میں ان پر سحری کو بھی حلال کر دیا، یہ سحری بھی کر سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ خاص انعام حاصل ہوا کہ حضور کی امت سحری بھی کرتی ہے، اس لیے میرے آقا نے فرمایا سحری کیا کرو، سحری کھانے میں برکت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، اس کے متعلق کیا ہے؟
میرے آقا نے فرمایا قرآن کی آیت ہے، فرمایا اولا سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا یا کوئی مریض ہے یا کوئی سفر میں ہے، فرمایا اس کے لیے یہ ہے کہ وہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزے قضا کرے، روزے رکھے۔ اور بعض اس وقت صحابہ امیر تھے، انہوں نے فدیے بھی دینے شروع کر دیے، اور بعد میں روزے نہ رکھے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، اللہ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، محبوب ان سے کہہ دیں کہ صرف روزہ قضا کر کے بعد میں فدیہ بھی دے دیا اور قضا بھی نہ کی، فرمایا بعد میں روزہ قضا بھی کریں، رکھا بھی کریں۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر وہ جان لیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک بندہ یہ نہیں کہ وہ رمضان کے مہینے میں بیمار ہے اور سردی کا مہینہ آیا یا مثال کے طور پہ دوسرے دنوں میں وہ روزہ قضا نہ کرے، فرمایا وہ روزے کا فرض اس پر ابھی باقی ہے، وہ روزہ رکھے گا، ورنہ بات ختم نہیں ہوگی، یہ بوجھ اس کے ساتھ پہ ٹکا رہے گا کیونکہ اس پہ روزے فرض کیے گئے۔ تو میرے دوستو، روزے کی قضا اور روزے کا کفارہ انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلے جمعے بیان کریں گے۔ آج ماہ رمضان المبارک کی آمد کے سلسلے میں اس کے فیوز و برکات بیان کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی دعائے مغفرت کرتی ہیں، دریا کی مچھلیاں دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ فرمایا روزہ دار جب سو جائے، سوتے وقت اس کے پیٹ میں جو معدے کے اندر جو بھو پیدا ہوتی ہے اور جب وہ منہ کے ذریعے باہر آتی ہے، فرمایا اللہ کو وہ بھو مشک سے بھی بڑھ کے پسند ہے، وہ بھو اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بھو کو مشک سے بھی بڑھ کے خوشبو عطا کر کے ایک تھال میں رکھ کے اس روزہ دار کے سامنے رکھا جائے گا۔ روزہ دار کہے گا کہ یہ خوشبو کیسی ہے جو میں نے ساری زندگی کبھی سونگھی نہیں ہے، تو آواز آئے گی یہ تیرے معدے کی وہ بو ہے جو روزے کی حالت میں پیدا ہوئی تھی، آج جنت میں تجھے تحفہ کر کے دیا جا رہا ہے، تحفہ بنا کے دیا جا رہا ہے۔ یہ روزہ دار کی شان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار سے جھگڑا مت کرو، اگر کوئی روزہ دار سے جھگڑا کرے تو روزہ دار کہہ دے بھائی آج میرا روزہ ہے، عقل مند بندہ سمجھ جائے گا کہ میں اس سے جھگڑا نہیں کروں گا۔ پھر فرمایا کہ روزے کی حالت میں کوئی گالی گلوچ نہ کرے، گالی کرنے سے، گالی دینے سے تمہارا روزہ مقروض ہو جائے گا، اس کے ثواب میں کمی ہو جائے گی، ٹوٹے گا نہیں لیکن ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کی اتنی شان ہے کہ جب وہ صبح سے لے کر شام تک بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، شام کو افطار کرنے لگتا ہے، اللہ 70,000 فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتوں جاؤ میرا روزہ دار دعا کرتا جائے، اس کی دعا میں آمین کہتے جاؤ۔ 70,000 فرشتہ روزہ دار کی دعا میں آمین کہتا ہے افطار کے وقت۔ اور جناب رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات کو، رمضان مبارک کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ 10 لاکھ دوست کی دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، 10 لاکھ دوست کی دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ تو جب پورا رمضان گزر جاتا ہے، جتنے دوست کی پورے رمضان میں اللہ نے آزاد کی ہوتی ہیں، اس ایک رات کو یعنی چاند رات کو اللہ تعالیٰ اس تعداد کے برابر آزاد کرتا ہے۔ یہ کس کی رحمت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ گیا ہے، رحمت کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، کر کے قیام مومن قرآن بھی سنیں گے، کر کے قیام مومن قرآن بھی سنیں گے، اللہ سے رابطہ ہے رمضان آ گیا ہے، اللہ سے رابطہ ہے رمضان آ گیا ہے، رب کی ہوئی عطا ہے رمضان آ گیا ہے۔ میرے دوستو، رمضان اس کی رحمت، مغفرت، ضمانت، الفت، نور، دعا کریں اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ آخری حدیث پاک سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حدیث شریف میں حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رمضان المبارک کی ایک ایسی رات جو آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات تھی، بعضوں نے اسے لیلۃ القدر کی رات کہا، بعضوں نے کوئی تاج رات کہا، لیکن تھی وہ رمضان کی رات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اما عائشہ فرماتی ہیں
اتنی تیز بارش ہو رہی تھی لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اور کپڑے مبارک بھیگے نہیں، گیلے نہیں ہوئے۔ حضور تشریف لائے، میں نے پوچھا اے میرے سر کے تاج، اے نبیوں کے سالار، اے رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم، باہر اتنی تیز بارش لگی ہوئی ہے اور پھر بھی آپ کے جسم مبارک اور آپ کے کپڑے مبارک گیلے تک نہیں ہوئے، بھیگے نہیں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا عائشہ تجھے نہیں پتا؟ فرمایا واللہ اعلم ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ رمضان المبارک کا جب سے چاند طلوع ہوا ہے اس وقت سے لے کر چاند رات آنے تک یہ بارش جاری رہے گی، اور یہ اللہ کی وہ رحمت بھری بارش ہے جو روزہ داروں پر ہوتی رہے گی، جو روزہ داروں پر ہوتی رہے گی، اور صرف آنکھ والے دیکھیں گے۔ چند لوگ ایسے ہوں گے جن کو بارش نظر آئے گی۔ فرمایا یہ بندے کو گیلا نہیں کرے گی، اس کے